السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں کہ جس کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ کھانا کھانے کا مقصد ہوتا ہے بھوک مٹانا، اور بھوک مٹانے کا مقصد ہوتا ہے جسم کو توانا رکھنا۔ پانی پینے کا مقصد ہوتا ہے پیاس بجھانا، پیاس بجھانے کا مقصد ہوتا ہے جسم کو تر و تازہ رکھنا۔ کپڑے پہننے کا مقصد ہوتا ہے جسم کو ڈھانکنا، تو سونے جاگنے کا مقصد جسم کو راحت دینا اور اگلے کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اسی کشمکش میں زندگی کے کئی ادوار گزر جاتے ہیں۔ بچپن لڑکپن میں گزر جاتا ہے، جوانی کی بہاریں رنگینیوں میں گزر جاتی ہیں، بڑھاپا بیماریوں میں گزر جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، آئے بیٹھے کھائے پیے چل دیے۔ کیا یہ سب زندگی کے مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ جب اس جہان فانی سے رخصتی ہو جاتی ہے، اسی کے بعد شروع ہوتا ہے نا ختم ہونے والا عالم، ایک ایسا عالم جہاں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کیا دھرا ہے وہی اس عالم میں کام آئے گا۔ اگر اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے جتنا جانوروں کا ہو سکتا ہے، چونکہ جانوروں کا حشر یہ ہے کہ انہیں مٹی میں تبدیل کیا جانا منقول ہے، مگر انسانوں کا حشر جیسے کو تیسا، اچھے کا بدلہ جنت تو برے کا بدلہ جہنم منقول ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ جب تک اصل مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک زندگی کا صحیح لطف بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ زندگی کے اصل مقصد کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیال ہیں، اسی لیے مختلف الحال بھی ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ہے کوئی بڑا سا کام کر جانا تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھ سکیں۔ یہ ایک خیال خام ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آج تک یاد بھی کیے جا رہے ہیں، مگر کیا اس کا کوئی فائدہ خود اس مرنے والے کی ذات کو بھی ہو رہا ہوگا؟ مثلا تاج محل، قطب مینار، چار مینار بنانے والے مر گئے ہیں اور سارے عالم میں انہیں یاد بھی کیا جا رہا ہے کہ بڑی یادگار عمارتیں بنوا کے گئے ہیں۔ اس طرح زندہ لوگوں میں تو وہ قابل تذکرہ ہیں، مگر کیا یہ عمارات ان کے بنوانے والوں کے حق میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ جواب آپ خود ہی سوچئے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو اور چلتے بنو۔ کیا یہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی ہو سکتا ہے؟ ایسی زندگی تو جانور بھی گزار لیتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہوئی؟ پھر انسان اور جانوروں میں فرق ہی کیا رہا؟ بندہ جب تک اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھے گا تب تک اپنی زندگی کی راہ کو بھی متعین نہیں کر سکے گا۔ جب سمجھے گا تبھی تو مقصد زندگی متعین کر پائے گا۔ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے خالق کے احکامات پر چلنا ہے، خالق کائنات کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کے آگے سربسجود ہونا عبادت ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اسے دنیا میں سکون ملتا ہے اور آخرت میں ابدی راحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں عبادتیں عملی نمونے طور پہ بتائے ہیں، وہیں آخرت میں رب کی طرف سے ملنے والے انعامات و ثمرات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کا حق بندوں پر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر یہ ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس بناوٹ کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس مقصد سے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔